لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے امیر میاں محب حسین بخاری اور رشیدہ بانو بنت محب حسین بخاری کی روحوں کو ایصال ثواب کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ اسی آیہ کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا جس ذیل میں پچھلے سال گفتگو چل رہی تھی اور آتے آتے عبادت اور اخلاق انسانی پر بات تمام ہوئی تھی، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر۔ اسی آیہ کریمہ کی تلاوت یاد ہوگا آپ کو کہ اسی ذیل میں پھر بات آئی زبان کا حق کیا ہے اور آدمی کو کیسے رہنا چاہیے۔ اسی ذیل میں نے اس سال بھی جو ہے وہ اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ اور یہ بات اگر یاد ہو، میں نے کہا کہ نہیں معلوم کتنے لوگ پچھلے سال والے ہیں کتنے نئے ہیں، تو یہ بات عرض کی گئی ہوگی کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے۔ البتہ انشاءاللہ اس سال نماز کیسے پڑھنی چاہیے بات آئے گی، پرسوں سے یا کل سے نہیں معلوم، لیکن یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت روزے کا نام نہیں ہے۔ نماز بھی عبادت ہے، نماز ہی عبادت نہیں ہے۔ روزہ بھی عبادت ہے، روزہ ہی عبادت نہیں ہے۔ انشاءاللہ بات آئے گی کہ بڑے سے بڑا گناہ کر لے آدمی کافر نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا، لیکن نماز نہ پڑھنے والا امام فرماتے ہیں کافر ہے وہ انسان۔ تو نماز کی عظمت اپنی جگہ، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے ہم کو کیسے آمادہ ہونا چاہیے؟ ہم کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے، ہم کو اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ صاحب زبان پر قابو نہیں ہے، نماز شب پڑھتے ہیں، ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم کسی مومن کی بے حرمتی کر دیں یا اس کو گالی دے دیں یا اس کے خلاف کچھ بول دیں۔ پچھلے سال یہ باتیں آئیں کہ نماز سے پہلے، عبادت سے پہلے یہ چیزیں ہم کو درست کرنا چاہیے۔ مثلا اپنی زبان کے اوپر ہم کو قابو رکھنا چاہیے، اپنی زبان کے اوپر ہم کو کنٹرول ہونا چاہیے۔ آج جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، زبان پر بات ہو چکی، آج آنکھیں ہماری، یہ آنکھ چاہے جتنے بڑے عابد ہوں آپ، لیکن اگر آنکھ قابو میں نہ رہی تو بڑے سے بڑا آدمی برباد ہوتا ہے ان آنکھوں کو کنٹرول نہ کرنے کی بنیاد پر۔ صلوات بر میں گفتگو کر رہا ہوں، صلوات بر محمد۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے مولا چوتھے امام، امام زین العابدین نہیں ٹھیک ہے چلیے کیا کیجیے۔ وَأَمَّا حَقُّ بَصَرِكَ، امام فرماتے ہیں کہ اور تمہاری آنکھ کا حق یہ ہے، فَغَضُّهُ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ،
کہ اپنی آنکھ کو بند رکھو، غز یعنی نیچی رکھو، بند رکھو، اما لا یحق لک، جو یحل لک، جس کا دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اصل عبادت یہ ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ آدمی اپنی چنانچہ خود خدا بھی فرماتا ہے سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 30 اور 31، 30 اور 31، ارشاد ہوتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پیغمبر آپ مومنین سے کہیے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، بند رکھیں، وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اور یہ ان کے لیے نہایت پاکیزگی طہارت کا سبب ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ لیکن بات صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کو آنکھیں نیچی کرنی ہے، صلوات بر محمد، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب مرد ہیں لہذا ہم کو آنکھیں نیچی رکھنی چاہیے۔ جس قرآن، ہاں یہ ہے کہ قرآن نے پہلے مردوں سے کہا ہے کہ تم لوگ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، لیکن اسی قرآن میں اسی فقرے کے آگے میں نے کہا سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 30 اور 31، پہلے کہا مردوں کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھے، پھر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے پیغمبر مومنات سے کہیے یعنی عورتوں سے کہیے، یغضضن من ابصارہن، کہ ان کو بھی چاہیے اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مردوں کے لیے کہا گیا آنکھیں نیچی رکھو تو عورتوں نے نقاب ڈال دی تو جس کو چاہے دیکھتی پھریں، آپ کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے۔ ولا یبدین زینتہن، وہ آگے کی باتیں ہیں کہ اور اپنے زینت کر کے نہ نکلو، وہ ہمارے موضوع سے نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید نے مرد اور عورت دونوں کو ایک طرح کا حکم دیا ہے کہ آپ کو بھی نگاہ نیچی رکھنی ہے، چاہے مرد ہو، آپ کو بھی نگاہ نیچی رکھنی ہے چاہے عورت ہو۔ اگر آنکھ پر قابو نہیں ہے تو پھر لاکھ نہ سنائے آپ کو صلوات بر محمد، آنکھ کہاں لے جاتی ہے۔ آنکھ کے لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ میں دیکھیے ادھر ایک آدھ دو روایتیں سنا تو پھر قصہ سناتا ہوں، صلوات بر محمد وہاں۔ ایک روایت میں ہے مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے تقریر کے دوران سوال کر لیا، کیا ای شیء خیر للمرأة، کون سی چیز عورت کے لیے زیادہ بہتر ہے، خیر ہے، زیادہ بہتر ہے، اخیر ہے۔ فلم یجبہ احد منا، کوئی جواب نہیں دے پایا۔ کیا پیغمبر نے کیا پوچھا، کون سی چیز، اور یہ روایت کس سے نقل ہوئی ہے؟ مولا کائنات نے نقل کیا کہ ایک دن مسجد میں رسول اللہ نے پوچھا لوگوں سے ایسے ہی۔ اکثر لوگ مجھ سے اعتراض کرتے ہیں کہ تم ممبر پہ سوال کیوں کرتے ہو، یہ اعتراض آپ کیا بھی ہوتا ہوگا۔ اس روایت میں کہ رسول اللہ نے پوچھ لیا، صلوات بر محمد وہاں۔ یہ ایک طریقہ ہے پوچھنے اچھنے کا تاکہ پبلک جو ہے آپ کی طرف متوجہ رہے۔ ایو شیء خیر للمرأة، مولا کہتے ہیں پیغمبر نے پوچھا عورت کے لیے کون سی چیز، بولیے، بہتر ہے۔ فلم یجبہ احد منا، کسی نے بھی ہم لوگوں میں، یعنی مولا نے اپنے کو بھی شامل کر لیا، احد منا، ہم لوگوں میں کسی نے جواب نہیں دیا۔ سوال اس بات کا ہے کیا مولا کو جواب نہیں آتا تھا؟ لیکن مولا ہی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ یا مولا کا سے پوچھا جائے نا مولا آپ نے کیوں نہیں جواب دیا، کبھی اتنا مزاج شناس پیغمبر تو ہوں ہی کہ اگر پیغمبر کا مطلب یہ ہوتا کہ میں جواب دوں تو میری طرف اشارہ کرتے ہاں بتاؤ علی۔ پیغمبر کے نہ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نہیں بتا رہا تو میں کیوں بتاؤں۔ آئے گھر فذکرت ذلک لفاطمہ، اور یہ چیز ہم نے فاطمہ سے بیان کی
کہ آج بابا نے آپ کے ممبر سے پوچھا ہے پبلک سے کہ کون سی چیز عورت کے لیے بولیے سب سے بڑھیا ہے، بہتر ہے؟ فقالت ما من شیئن، جناب فاطمہ نے فرمایا کوئی چیز بھی خیر للمرأة، عورت کے لیے اس سے بہتر نہیں ہے کہ اللہ ترى رجلا ولا یراہا، نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا خالی مردوں پر آنکھ نیچی کرنے کا حکم نہیں ہے، جیسے مردوں کو نیچی کرنا چاہیے ویسے ہی قرآن کی آیت ہے۔ ولا یرا فذکرت ذلک رسول اللہ، میں نے آ کے دوسرے دن مثلا مسجد میں پیغمبر سے جواب بتا دیا کہ صاحب جو ہے وہ یہ جواب ہے۔ پیغمبر نے فرمایا صدقت انہا بضعۃ منی، صحیح فرمایا وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ آنکھ عبرتیں اسی سے ہے نا، اس آنکھ کے ذریعے سے قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی اوقات اس کی نیکیوں کی بنیاد پر دیکھی جائے گی کل کو قیامت میں۔ من جملہ ان چیزوں کے جو نیکیاں جس سے سرزد ہو سکتی ہیں اور جو نیکیوں کے خلاف، وہ آنکھ ہے۔ آنکھ نامحرم کو بھی دیکھ، آنکھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ من غض طرفہ اراح قلبہ، جس نے اپنی آنکھ کو نیچا رکھا اس کا دل بڑے سکون میں ہے۔ کیا؟ جس نے اپنی آنکھ کو نیچا رکھا اس کا دل، ابھی بتاتا ہوں آپ کو دل کیسے بے چین ہوتا اگر آنکھ قابو میں نہ ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یہ کسی اور کا جملہ نہیں، کس کا جملہ ہے؟ مولا کا ہے۔ من غض طرفہ اراح قلبہ، جس کی آنکھ نیچی اس کا دل پرسکون۔ العیون، جو میں نے ابھی عرض کیا تھا، العیون مصائد الشیطان، آنکھیں شیطان کا تیر ہے۔ حرمت نار علی عین غضت عن محارم اللہ، ثواب بھی اس کا ہے ویسے ہی غضب ہے۔ ہر وہ آنکھ جو نامحرم سے اپنے آپ کو نیچی کر لے اس پر جہنم حرام کر دی گئی ہے۔ ہر وہ آنکھ جو اپنے آپ کو نامحرم سے، بولیے، فرماتے انما البصیر من سمع ففکر ونظر فابصر وانتفع بالعبر، تو آنکھ جو ہے اس کو قابو میں رکھنا، مین چیز وہی ہے جو مولا نے ایک جگہ کہتے ہیں کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کیا کہا ہے؟ آنکھ مصائد الشیطان، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ لہذا میرے بچوں، میری بچیوں، سب سے اہم کام ہے ہر عبادت سے پہلے، نماز روزے سے پہلے اپنی آنکھوں کو، بولیے، نیچا رکھنا۔ اب ایک آپ کو میں داستان سناتا ہوں دونوں صورتوں میں۔ صلوات بر محمد و آل۔ روایت کہتی ہے مرحوم تبرسی مجمع البیان میں انہوں نے یہ داستان لکھی ہے، جلد 6 صفحہ 28 جو ہے وہ پارے میں ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کا حال یہ ہے کہ پہلے کہتا ہے انسان سے کافر ہو جاؤ، فلما کفر، اور جب انسان کافر ہو جاتا ہے قال انی بریء منک، ہم سے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے جب شیطان کو نکالا تو شیطان کیا کہہ کے نکلا تھا؟ میں جا تو رہا ہوں لیکن تیرے بندوں کو، تو شیطان کا ایم یہی ہے۔ اور ایک جملہ اور کہہ دیں، شیطان صرف آپ کو بہکائے گا، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ شیطان ٹائم برباد کرنے کا قائل نہیں ہے، شیطان بلا وجہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، صرف آپ کو بہکائے گا، محبان علی کو بہکائے گا۔ کیا مطلب؟ ہم سے کیا دشمنی ہے؟ کہ آپ سے دشمنی یہ ہے کہ روایات میں ہے کہ نہیں ہے، حتیٰ ایک جگہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے لو اجتمع الناس
अला हुब्ब अली इब्न अबी तालिब, अगर लोग अली की मोहब्बत पर इकट्ठा हो जाते मैं जहन्नम को पैदा ही ना करता। हो गई ना। तो आप चाहे नमाज पढ़िए, चाहे रोजा रखिए, चाहे हज कीजिए, अगर मोहब्बत अली नहीं है तो बोलिए आपकी नमाज कबूल होगी, आपका रोजा कबूल होगा, और जब कुछ कबूल नहीं तो कहां जाएंगे हम? जहन्नम में। लिहाजा शैतान कहता है ये तो चाहे जितनी नमाज पढ़े इसको जाना ही जाना है, टाइम क्यों बर्बाद करते हो, चलो उधर चले जहां इश्क अली पाया जाता है, जहां मोहब्बत अली पाई जाती है। कहीं ये सब नमाज के पाबंद ना हो जाए, कहीं ये सब रोजे के पाबंद ना हो जाए। ऐसा ना हो कि नमाज रोजा करके इश्क अली मेन चीज तो है ही है, ये बहिश्ती ना हो जाए। शैतान सबको नहीं बहकाएगा, आपको और हमको बहकाएगा। लिहाजा सारी जितना ज्यादा आप मोमिन होते जाएंगे उतना ज्यादा शैतान। सलवात पढ़िए, सुनाता हूं मैं आपको दो किस्से। तो पहले तो इस पर बात हो जाए कि कभी भी आप मौली साहब अम्मामा लगाते हैं, कबा पहनते हैं, बहुत बड़े मोमिन आदमी हैं, जितना मोमिन होते जाइए ना उतना डरते रहिए खुदा से। शैतान हार मानने वाला नहीं है। हमारी आपकी दुश्मनियां होती हैं, मुकदमे चलते हैं, एक आदमी हार जाता है, एक आदमी जीत जाता है, या सुलह हो जाती है। शैतान के यहाँ सुलह नाम की कोई चीज़ नहीं है, या वो हार जाएगा खुद या हमको जहन्नम में पहुंचा के छोड़ेगा। सुलह नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो शैतान ने साहब मेन जो है इनका बॉस इबलीस, बकिया शैतान तो चेले हैं सब उसके, तो मेन बॉस जो है इबलीस, उसने एक दिन मीटिंग बुलाई। कहला भाई चचा को बहकाना है, बोलो क्या करना है, कैसे? तो सब ने अपना अपना प्लान पेश किया। हाँ भाई बताइए आपका प्लान क्या है? कल्ले साहब हम माल बन के, दौलत जमीन जायदाद। शैतान ने कहा ये इतना मोमिन आदमी है कि इस पर जमीन जायदाद का असर ही नहीं पड़ेगा, तुम नहीं कर पाओगे। दूसरे ने कहा कि सर हम बहका लेंगे। कहा बोलो तुम्हारा प्लान क्या है, प्लान लाइए आप। उसने कहा साहब औरत बन के। कहा ये बुढ़ा इतना ऊंचा हो चुका है कि अब औरत इसके ऊपर असर नहीं करेगी। तीसरा आया, उसने कहा सर हमारे हवाले कर दिए, 2 मिनट में चचा को बहका देंगे। 2 मिनट। आपका प्लान क्या है आप बताइए? उन्होंने कहा मेरा प्लान यह है कि मैं इन्हीं जैसा बन के, मौलाना है मौलाना बन के बहकाऊंगा, नमाजी हैं नमाजी बन के बहकाऊंगा, दाढ़ी रखते हैं सजदे का निशान है, नमाज पढ़ते हैं नमाज पढ़ के बहकाऊंगा। इबलीस ने कहा ठीक, यस तुम कामयाब हो सकते हो, जाओ। शैतान की बिरादरी क्या था, कोई बता सकता है? फरिश्ता था, इंसान था, जानवर था, कौन था? नहीं फरिश्ता नहीं था, इसीलिए मैंने जिन नहीं कहा। कुरान कहता है क्या ना मिनल जिन, शैतान क्या था? जिन था। और जिन की जो है वो खुसूसियत यह है कि यतशक्कलु बिअशकालिन मुख्तलिफा, जिन जो चाहे शक्ल इख्तियार कर सकता है। चचा मियाँ जहाँ नमाज पढ़ रहे थे, चेले ने शैतान के इंसान का रूप इख्तियार किया और आके वहीं चचा के पास अल्लाहु अकबर नमाज शुरू कर दी। अब चचा मियाँ सोचने लगे भाई यार पूरे वटवा में मुझसे ज़्यादा नमाज पढ़ने वाला कौन आ गया, समझे आप? जब तक हम अकेले हैं तब तक तो बहुत अस्तगफिरुल्लाह करते हैं, जब कोई दूसरा आ जाता है तो जलन। इसी का नाम है अखलाक इंसानी। आदमी कोशिश करे कि 10 हो जाए तब भी हमारे दिल पे असर न पड़े, उसको कहते हैं बाअखलाक। ये कौन आ गया यार मुझसे ज्यादा नमाज पढ़ने वाला। अब चचा ने नमाज रोक दी। जैसे ही उसने, शैतान ने अब इंसान की तरह ना शक्ल वकल पगड़ी अम्मामा लगा करके जो भी शक्ल बनाई हो अल्लाह आलम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चचा रुके हुए थे, अब इनकी तो नमाज रुक गई ना 10 मिनट से। भाई साहब अल्लाहु अकबर, 1 बार 2 बार 3 बार। कभी देखा है लोहार को आपने? हथौड़ा मारता है जब लोहे पर तो कब मारता है? जब लाल हो जाता है। बगैर लाल हुए हथौड़ा नहीं मारता।
اس لیے کہ مارے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. شیطان نے بھی سوچا خوب تپا لیا جائے چچا کو, لال ہو جائے, ایک ہتھوڑے میں کام ہو جائے گا. اللہ اکبر. جب کئی بار ہوا, بولیے بھائی کیا بات ہے, ٹینشن میں آپ نماز نہیں پڑھنے دیتے, فرمائیے. کلنے صاحب نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں یار, مگر تھکان آتی ہے, وضو ٹوٹتا ہے. آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کلی سے پڑھے جا رہے ہیں, نہ وضو ٹوٹ رہا ہے نہ تھک رہے ہیں, کچھ نہیں. اچھا یہ وجہ ہے پوچھنے کی. یہ بتاؤ, اب دیکھیے شیطان کیسا گھما کے لاتا ہے. یہ بتاؤ تم نے کبھی گناہ کیا ہے؟ انکلوڈنگ مائی سیلف. پورے مجمع سے سوال ہے, کوئی آدمی ہے جو دعویٰ کر سکے ہم نے آج تک گناہ نہیں کیا ہے؟ وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا. تم نے کبھی گناہ کیا؟ ہمیں تو نہیں یاد آتا الحمدللہ کبھی. ہمیں تب کیا نماز میں دل لگے گا؟ دیکھ رہے ہیں آپ, تب کیا نماز میں, جب تم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے تو تم کو جہنم کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے تو کیا دل لگے گا؟ ہم سے پوچھو. ایک گناہ ہو گیا ہے, ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کب موت آ جائے, جہنم میں ڈال دے اللہ, تو جہنم کا خیال آتا ہے, میں پھر جو ہے طاقت آ جاتی پھر. اچھا ایسا گھما کے کہا, سمجھ میں آ گئی چچا کے. کہنے لگے تو بھائی مجھے بھی بتاؤ یار, چیپ اینڈ بیسٹ ہے نا, کم پیسے میں چھوٹا موٹا کوئی گناہ ہو جائے تو اب ممبر کا ادب بھی مانے, سب سمجھدار ہے, سمجھتے ہیں. فلاں جگہ چلے جائیے آپ. یہ چلے گئے, وڈا تھا, وہاں جو پہنچے تو ہڑکم بچ گئی. ارے فلانے چاہ آئے ہیں, تو ساری عورتیں یہ سوچ کے کہ تبلیغ کرنے آئے ہوں گے, کسی کے دماغ میں تھوڑی کہ اس گناہ کے لیے آئے. وہ جو ان کی لیڈر تھی وہ بھی صاحب نقاب وقاب پہن کے ڈرتی ہوئی کہ ابھی تقریر کریں گے, یہ گناہ کرتی ہو چھوڑ دو. وہاں پہنچے صاحب, جی فرمائیے. انہوں کا فرمائیے کیا بھائی, جیسے سب آتے ہیں ویسے آئے. آپ اس عمر میں اتنے مومن آدمی, پورا احمد آباد جانتا ہے آپ کو, یہ کیا کہ وہ اصل میں چکر یہ ہے نا بیٹا کہ عبادت میں دل نہیں لگتا. سنیے آپ, آج یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں اس طرح کی مجلسیں پڑھتا کیوں ہوں. کیا کہا؟ عبادت میں دل نہیں لگتا. کہا کہ یہ کس نے سمجھا دیا, گناہ کریں گے تو عبادت میں دل لگے گا. کہنے لگے وہاں ہمارے بغل میں ایک صاحب بڑی عبادت کر رہے تو انہوں نے سمجھایا. دیکھیے بغیر دیکھے کہہ رہی چچا کس کے چکر میں آئے ہیں آپ, وہ شیطان تھا. اب رکیے آپ, میں اپنے بچوں سے بات کر لوں پہلے, ان سے لوگوں سے ہے نا. آپ لوگ ایک شیطان کیسے پہچانیے گا؟ ہو سکتا ہے شیطان ہمارا دوست ہو سکتا ہے شیطان ہمارا کلاس فیلو ہو سکتا ہے شیطان جو ہے وہ ہمارے گھر میں ہو سکتا ہے جو ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو. شیطان کیسے پہچانیں گے؟ کہ اس کی سب سے بڑھیا پہچان یہ ہے کہ چاہے جتنا جگری دوست ہو, بیوی ہی کیوں نہ ہو, مومن کسی کو گناہ کی رائے نہیں دے سکتا. آپ غور کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ لہٰذا میں اپنے بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چاہے جتنا جگری دوست ہو, جیسے تم کو گناہ کی رائے دے, بس سمجھ جاؤ شیطان اس کے اندر گھس گیا ہے, اس سے اپنا سائڈ کر لو. صلوات در محمد وہاں, سمجھ رہے؟ وہ دوست نہیں ہے, وہ بیوی نہیں ہے, وہ شوہر نہیں ہے, وہ شیطان ہے, اس کے اندر گھس چکا ہے. اس لیے کہ مومن کسی کو, بولیے, گناہ کی رائے. تم نے کیسے پہچان لیا, کیسی وجہ سے؟ وہ شیطان ہے. مومن کسی کو گناہ کی رائے دے ہی نہیں سکتا. اچھا چلیے میں آپ سے پوچھتی ہوں, کیا سمجھایا اس نے؟ چلیے آپ کہتے ہیں بڑا مومن تھا, چلیے مومن صاحب کی بات, کہ گناہ کر لو گے تو دل لگے گا عبادت میں, اسی لیے تو آئے ہیں چچا آپ. کہاں کا کوئی گارنٹی ہے کہ زندہ رہیے گا؟ بیچ گناہ کے مر گئے تو کیا ہوگا؟ ہاں یہ بات تو صحیح, تو سوچا ہی نہ, کہ چلیے جانے دیجیے. آپ زندہ رہ گئے, کوئی ضروری ہے کہ آپ کو دوبارہ توفیق ملے گی عبادت کی یا توبہ کرنے کی؟ ہو سکتا ہے گناہ چسکا لگنے کے بعد پھر گناہ کر لو, پھر گناہ کر لو, پھر گناہ کر لو. ہاں یہ بھی صحیح ہے, کہ چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے, آپ نے توبہ کر لی, اللہ میاں سے اسٹیمپ لکھوایا ہے کہ وہ ضرور معاف کرے گا. وہ معاف کرتا ہے جو نادانی میں کرتے ہیں, آپ تو سمجھ بوجھ کے کرنے آئے ہیں.
کہا یہ بھی صحیح بات ہے. کہا چلیے مان لیا, آپ زندہ رہ گئے, آپ نے توبہ کر لی, اللہ نے آپ کی توبہ قبول بھی کر لی. یہ بتائیے چچا, نیا کپڑا بے داغ وہ بہتر ہے یا داغ لگ گیا ہو کاٹ کے رفو کیا گیا ہو وہ بہتر ہے؟ تو کہنے لگا کہ بات تو تمہاری صحیح ہے. کہا چچا وہ شیطان کا کیسے تم بغیر دیکھے؟ کہا جائیے دوسری پہچان بتاتی ہوں, وہاں آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا نا, جائیے اب وہاں دکھائی نہیں دے گا. کہا کیا مطلب؟ کہا اس لیے کہ شیطان کی دوسری پہچان یہ ہے کہ راز کھلنے کے بعد نظر نہیں آتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہاں تک ہو گئی. اب وہ چچا واپس چلے گئے. وہ عورت جو گناہوں میں اٹی ہوئی ہے نا, اللہ نے کہا کہ ملک الموت دوڑو, اب یہ عورت گناہ نہ کرنے پائے, اس کی روح نکال لو. وہ عورت مر گئی. واقعہ ہے دور حضرت موسیٰ کا. اللہ نے موسیٰ پہ وحی نازل کی, آپ جائیے, ایک مومنہ کا انتقال ہو گیا میری خاص, آپ اپنی دیکھ ریکھ میں ذرا اس کا دفن کفن کروائیے. آپ موسیٰ کہنے لگے پالنے والے پبلک کیا کہے گی مجھ کو کہ اس عورت سے موسیٰ کا کیا رہا تعلق ہے, بھائی بڑے چلے آئے اس میں غسل و کفن دینے کے لیے. اللہ نے کہا موسیٰ مانا کہ اس نے زندگی بھر گناہ میں گزارا ہے, لیکن اس عورت نے میرے ایک ایسے بندے کو گناہ سے بچایا ہے جس کے دامن پر گناہ کا دھبا نہیں تھا. سمجھ گئے آپ؟ تو خود عبادت کرنا اتنا بڑا ہنر نہیں ہے جتنا دوسروں کو گناہ سے بچا لینا ہے. یہی تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم, اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو. اب سمجھے, مجلس میں ہم کو مجلس پڑھ دینا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس مجلس سے 4 لوگوں کو پھر بچا کے نکال لے آئے تو اس سے کامیاب اشرا نہیں ہو سکتا. صلوات در محمد. تو ایک بات پہلے تو یہ نوٹ رکھیے کہ کبھی غرور نہیں ہونا چاہیے, گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. کب شیطان کس کو بہکا دے بولیے کوئی بھروسہ نہیں ہے. سمجھ گیا؟ تو آپ بہت مجلس پڑھتے ہیں, آپ بڑے مولانا ہیں, سمجھے آپ کا لوگ ہاتھ چومتے ہیں, 1 منٹ نہیں لگے گا برباد ہونے میں. میں آپ کو سناتا ہوں, یہ ہے انہوں نے یہاں لکھا ہے, اور مجمع البیان کے حوالے سے کہاں سے جلد 6 صفحہ 36 سورہ حشر کی 16ویں آیت کے ذیل میں انہوں نے یہ قصہ لکھا کہ جہاں قرآن کہتا ہے کہ شیطان کا حال یہ کہ پہلے تو وہ کہتا ہے کافر ہو جاؤ, اور جب کافر ہو جاتا ہے کبھی ہم سے تم سے مطلب نہیں ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اسی ذیل میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. واقعہ یہ ہے, دیکھ سے زبانی پڑھنے میں آدمی زیادہ متوجہ رہتا ہے, اس لیے اشارے کے لیے یہ موجود ہے. صلوات پڑھیے, قصہ سناتا اور مسائل. صلوات بر محمد و آل. کہتے کان فی بنی اسرائیل عابد اسمہ برصیصہ. نقل فرماتے بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام تھا کیا؟ برصیصہ, بے رے صاد یہ صاد الف, برصیصہ. وہ صاحب اتنا زبردست تھا, عبد اللہ زمانا من الدہر, ایک زمانے سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا, حتی کانا یؤتا بالمجانین یوادیہم ویعودہم فیبرؤونہ علی یدہ. اتنا زیادہ وہ اللہ والا ہو گیا کہ پاگل دیوانے سب آتے تھے, کسی کے بھی سر پہ ہاتھ پھیر دیا, دعا کر دی, بولیے ٹھیک, بھیڑ لگنے لگی بیماروں کی. اس میں ہے کوئی؟ بولیے اس میں ہے کوئی؟ نہیں نا. تو کتنا بڑا مومن رہا ہوگا, کتنا بڑا اللہ والا رہا ہوگا. لیکن جب وہ نہیں بچا تو ہماری آپ کی کیا اوقات. سنیے آپ, اسی لیے کتاب کے ساتھ اسی شہر کا ایک حاکم تھا, ڈی ایم آج کے زمانے سے کہہ لیجئے, گورنر کے جو بھی, اس کی بیٹی اندھی نابینا مادرسہ, عابد کی شہرت ہوئی. لڑکوں نے کہا کہ باپ سے کہ لے جائیں, ہر طرف سے ماں کر لے جاؤ.
وہاں پہنچے, کہنے لگے صاحب ہم شہر کے حاکم کے بیٹے ہیں, یہ ہماری بہن ہے, ان کا دیکھو چاہے جو ہو ہمارا قانون یہ ہے, ہم صبح کی عبادت کے بعد نکلتے ہیں, سب کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ بھی وہیں چھوڑ دیجئے. جب تک خدا سے واسطہ مضبوط ہے تب تک دنیا سے خوف تھوڑی کھاتا ہے آدمی. اب وہ بھی مرتا نہ تو کرتا کیا, چھوڑ کے چلے گئے. صبح کو عابد اپنے عبادت خانے سے نکلا, ان کے لیے لوگ ٹھیک ہوتے گئے, جاتے گئے. اب اس کے پاس آیا, دعا کی, آنکھیں اس کی بینا ہو گئیں, لیکن اندھی اس کو اپنے گھر کا راستہ ہی نہیں معلوم, جائے کہاں. بھائی لوگ ابھی آئیں گے تب لے جائیں گے. دھیرے دھیرے خالی ہو گیا. کیا؟ اس کا عبادت خانہ خالی ہو گیا. اس لڑکی نے کہا صاحب میرے بھائی لوگ آئے نہیں. کہا رے تم باہر نکلو, کسی سے پوچھ لو, حاکم و گھر تو سبھی بتا دیں گے. جیسے ہی وہ نکلے, اچھا وہ آنکھ نکلنے کے بعد اور حسن, یہ آنکھ, بات ہماری چلی تھی کیا, آنکھ شیطان کے, بولیے خیر, وہ چلی, شیطان گھس گیا. العین مصائد الشیطان, آنکھ شیطان کا, شیطان گھس گیا آنکھ میں. تب اتنی خوبصورت لڑکی کہاں جانے دے رہا ہو. دوسرا جرم عابد صاحب نے کیا کیا, مار دیا. یار اب لاش کا کیا کریں, کہا مسلح ہٹاؤ, یہیں کھودو, دفنا دو. دفنا دیا, اوپر مسلح بچھا دیا. تھوڑی دیر میں بھائی لوگ آئے, صاحب میری بہن کا وہ کب کی گئی. بھائی لوگ واپس, شیطان آدمی کی شکل میں آیا. کہاں گئے تھے؟ کئیوں کا میں جھوٹ بولتا ہے وہ عابد. اس نے آئے, کہا میں آئے وائے نہ کرو, جاؤ اس نے دفن کے مسلح ہٹاؤ, وہیں مل جائے گی لاش. اچھا وہ سب بھی سوچنے لگے بات صحیح یار, اس کو راستہ نہیں معلوم کہاں چلی گئی. آئے, تازی قبر تو پتہ چل جاتی ہے, کھودا, لاش نکل آئی. آپ دیکھیے کہاں لے جاتی ہے آنکھ, نکل آئی. حاکم تک بات پہنچی. حاکم نے کہا کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دو. تختہ دار پر چڑھ گئے. شیطان پھر آیا. دیکھیے ابھی گناہ ہے, آدمی معاف ہو سکتا ہے, توبہ کر لے گا, ہے نا. گناہ ہے, جب تک کافر نہ بنا دے. میں نے کہا نا شیطان کبھی ہار نہیں مانتا, نہ سلو کرتا ہے, آخر تک لگا رہے گا. آخر کار شیطان سامنے کرنے لگا کہ بچا سکتا ہوں استاد. بھائی بچا لو. شیطان نے کہا شرط ہے. کیا؟ ہمارا سجدہ کر لو. عابد پھنس گیا, جان ہے تو جہان ہے, دیکھا جائے گا. جیسے ہی جو ہے وہ, بولیے, کہا صاحب یہاں سجدہ کیسے کریں, کب خالی پلک جھپکا لو مان لیں گے. جیسے ہی عابد نے پلک جھپکایا سجدے کے لیے, روح نکل گئی. پھانسی پہ تو لٹکے ہی تھے بیٹا. وہ آدمی جو مستجاب الدعوات تھا, جس کی دعا سے دنیا ٹھیک ہو رہی تھی, وہ کس حال میں گیا اس دنیا سے؟ کافر, شیطان کو سجدہ کر کے. لہٰذا میرے بھائیوں, اپنی آنکھ پر بہت ضروری ہے ہم کو قابو کرنا. قرآن مردوں سے بھی کہتا ہے, قرآن عورتوں سے بھی کہتا ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو. صلوات بر محمد و آل. اس لیے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ یاکم والنظر, خبردار نامحرم کو دیکھنے سے پرہیز کرو. فَإِنَّهَا تَزْرَعُ فِي قَلْبِ صَاحِبِهِ الشَّهْوَةَ. جیسے کھیت میں جو ہے دانہ بویا جاتا ہے نا, ویسے ہی نگاہ آدمی کے دل میں شہوت کا بیج بو دیتی ہے, اور پھر انسان کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا ہے. آئیے دعا کریں, خدا ہم سب کو, نماز روزہ تو واجب ہے, اس سال پڑھوں گا انشاءاللہ, کم از کم 3 مجلسیں تو نماز کے اوپر ہوں گی, لیکن یہ 1-2 مقدمتاً عرض کر دوں کہ لیکن کبھی کبھی یہی آنکھ اور یہ دیکھنا, آج شب جمعہ ہے نا, بہت سے لوگوں نے, ہم کو تو نہیں توفیق ہوئی, لیکن اس میں بہت سے مومنین و مومنات ہوں گے
جن کو اللہ نے توفیق دی ہوگی آج زیارت پڑھی ہوگی. شب جمعہ، شب دعا، شب عبادت، شب زیارت. مرحوم شیخ احمد کافی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں تھا کوئی مازندران میں، کوئی گاؤں تھا چھوٹا سا، اس میں کہ 30-32 لڑکے، 32 انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب کی چہلم کربلا میں کرنا ہے. انشاءاللہ خدا اس کرونا وبا کو ختم کرے، راستہ کھلے، جائیے انشاءاللہ مولا کی زیارت کو. لیکن یار ہم لوگ تو کبھی گئے نہیں ہیں، تو کوئی ایسا آدمی مل جاتا کہ جو جاتا آتا رہتا، آداب کا پتہ ہے. تو کسی نے کہا بغل والے گاؤں میں عباس بھائی جاتے ہیں، چلو ان سے بات کرتے ہیں. آئے ملا عباس چاوش پورا ان کو کہتے تھے. عباس بھائی کہنے کیا کربلا؟ کہا جاؤ. ارے آپ ہر سال چلتے ہیں نا، چلیے ہم لوگوں کے ساتھ. کہا چلتے تو ہیں، کچھ ہم کو پرابلم. کا وہ بتائیے آپ. لڑکوں نے مل کے ان کا مسئلہ حل کیا، پیدل چل پڑے. ایک علم کاندھے پہ رکھا، ہر کے دارد ہوا سے کرب و بلا، بسم اللہ، چل پڑے. دن بھر چلتے تھے، شام کو رکتے تھے، پھر چلتے تھے، پھر شام کو رکتے تھے، یہاں تک کہ آخری منزل آ گئی. شام کا وقت ہے، رک گئے کہ اب کھانا وانا پکانا، کھانا، سوئیں گے، صبح چلیں گے. اتنے میں جو رات ہوئی، دور سے روشنی دکھائی دی. عباس بھائی نے جوان سب ایسے ہی ہے، یہاں آؤ بچوں. ہاں بولیے سر. وہ دیکھ رہے ہو روشنی؟ کہاں کا پتہ ہے کہاں کی ہے؟ کہاں کی؟ کہ وہی کربلا ہے سامنے. 2-3 گھنٹہ اور محنت کر دو گے نا تو آدھی رات تک پہنچ جائیں گے. آج اتفاق سے شب جمعہ ہے، تو دیکھیے آنکھ کا یہ بھی کام ہے. آنکھ نہ ہوتی، نہ نظر پڑتی تو کہاں سے چلتا ہے؟ تو یہ آنکھ دونوں کام کرتی ہے نا. تو چلو اگر ہمت کرو، سب عاشق حسین، ٹھیک ہے صاحب چلیے. چل پڑے. آدھی رات کے قریب کربلا پہنچ گئے. سامان جلدی جلدی مسافر خانے میں پھینکا کہ صبح نہ ہو جائے، شب جمعہ کی فضیلت مل جائے. روزے میں آئے جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ امام حسین کی زری ہے، اور پھر یہ پتلی ہو کے ایک اور زری آئی ہے نا. اسی لیے امام کی قبر کو 6 کونے والی قبر شش گوشہ کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سینے پر تو علی اصغر ہے، اور یہ پایتی جناب علی اکبر ہیں، اسی ایک ہی قبر میں لمبی ہے. کہنے لگے صاحب ہم لوگ وہاں پہنچ گئے، زیارت پڑھی کہ اتنے میں کسی لڑکے نے کہا کہ عباس بھائی جب گاؤں میں مجلس ہوتی ہے اور یہ والا نوحہ پڑھتے ہیں آپ، بڑی رقت ہوتی ہے، تو وہ والا نوحہ پڑھ دیجئے. فرمایا آج میں کسی کی فرمائش نہیں سنوں گا، میں آج نوحہ نکالوں گا، جو نوحہ نکل آئے گا وہی پڑھوں گا، کسی کے کہنے پر نہیں پڑھوں گا. سحر کا وقت آپ ذرا سوچئے، سحر کا وقت 32 نوجوان قبر حضرت علی اکبر امام حسین کے ساتھ ساتھ، جیسے ہی بیاس کھولی نوحہ نکلا اتفاق سے جناب علی اکبر کے حال کا. آپ بتائیے کیا ہنگامہ ہوا ہوگا، کیسا گریہ ہوا ہوگا. کچھ دیر تک خوب ماتم ہوا. ملا عباس نے ڈائری بند کی، بیاس بند کی، کہ لے چلو تھوڑا سا آرام کر لو، اب دن میں آداب کے ساتھ آ کے زیارت کریں گے. ملا عباس کہتے ہیں ابھی آنکھ لگی تھی کہ جیسے خواب میں دیکھتا ہوں کوئی کھٹکھٹا رہا ہے دروازہ. میں اسی خواب میں، یہ خواب دیکھ رہے، اٹھا، دروازہ کھولا، دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے. عباس بھائی آپ ہیں؟ کہا جی ہاں فرمائیے. کہا اپنے ساتھیوں کو آمادہ کر دو، الرٹ کر دو، آقا آ رہے ہیں. پہلے جھٹکے میں یہ سمجھے نہیں، آقا مطلب کہ وہی جن کی محبت میں تم نے رات کو رات نہیں سمجھا، تھکان کو تھکان نہیں سمجھا. یعنی میرے مولا حسین کہاں ہے میرا مولا؟ بتاؤ ہم خود چلے جائیں گے. کہا نہیں، ہم کو جتنا حکم ملا ہے
اس سے زیادہ کہنے کا حق ہم کو نہیں ہے. کہتے ہیں اتنے میں نے جگانا شروع کیا ساتھیوں کو, اٹھو بیٹا امام آ رہے ہیں, مولا آ رہے ہیں. جگانا شروع کیا, اتنے میں دیکھا امام حسین علیہ السلام اندر تشریف لائے. لاکھ تھکے ہوں لیکن کہیں اگر خود امام حسین آ جائیں تو آدمی بیٹھا رہ سکتا ہے. کہتے ہیں جیسے ہی اندر آئے ہم لوگ اٹھنے لگے, حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ, تمہیں ہمارے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ. جانتے ہو ملا عباس میں کیوں آیا ہوں؟ فرمایا مولا کیوں؟ کہ 3 چیزیں سبب بنی ہیں. نمبر 1, جو کوئی ہماری زیارت کو آتا ہے ہم اس سے ملنے کے لیے ضرور آتے ہیں. 2, تمہارے یہاں گاؤں میں جب مجلس ہوتی ہے تو ایک آدمی ہے امام باڑے کے باہر بیٹھ کے لوگوں کی چپلیں ٹھیک کرتا ہے. جانتے ہو جو لوگ مجالس حسین میں محنت کرتے ہیں نا, ان کو حقیر مت جانیے, ان کو ہلکا مت سمجھیے, پتہ نہیں کتنا مرتبہ. جانتے ہو جی مولا. کا دوسرا کام یہ ہے کہ جب اپنے گاؤں واپس جانا تو اس مومن کو ہمارا سلام کہہ دینا. اور تیسری وجہ آنے کی یہ ہے عباس, اب جب کبھی ہمارے روضے میں آنا, ایک بات کا خیال رکھنا, جو چاہو نوحہ پڑھو, ہم منع نہیں کرتے, لیکن اگر شب جمعہ ہو اکبر کے حال کا نوحہ مت پڑھنا. مولا کیوں کچھ غلط پڑھ دیا میں نے؟ فرمایا نہیں, شب جمعہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہمارے روضے پر ہوتی ہیں, ان سے اکبر کے مصائب نہیں سنے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ, مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. یا اللہ بحق حسین جو مؤمنین مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. کچھ مومنین جو اس مجلس میں ہوتے تھے, آج میں نے ان کے بارے میں پوچھا, وہ اسپتال میں ہیں, اللہ ان کو بھی شفا عنایت فرما. یا اللہ بحق علی اکبر, بحق امام سجاد, کل سے اس قابل کر دے کہ اس مجلس کو قاعدے سے خطاب کر سکوں, شفا عنایت فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحوم امیر میاں محب حسین بخاری اور رشیدہ بانو بنت محب حسین بخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک